بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری زندگی میں بعض اوقات ایسے وقت آ جاتے ہیں جب ہمیں پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں اپنے کاروبار کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، ہمیں گھر بار کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے چونکہ انمپلائمنٹ ہے۔ انمپلائمنٹ کے ساتھ ساتھ حکومت کے پاس کوئی ایسی اسکیمز نہیں ہیں کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے، تو کئی دفعہ اس پر پہلے بھی بحث کی جا چکی ہے کہ لوگ آسان اقساط پر کچھ قرضہ لے لیتے ہیں اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے۔ پہلے یہ خالی بینکوں میں ہوتا تھا، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ کچھ سالوں سے کہ گلی محلے میں بھی ایسی دکانیں موجود ہیں جو آپ کو آسان اقساط پر کوئی چیز دے دیتے ہیں، آپ نے پیسے ان کو واپس کرنے ہیں، لیکن وہ پیسے انٹرسٹ کے ساتھ واپس کرنے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے 50 روپے کی چیز خریدی تو آپ نے 2 سال بعد 50 روپے نہیں 100 روپیہ واپس کرنا ہے۔ آج کا یہ حساس موضوع اس لیے چوز کیا کہ یہ بتایا جا سکے، لوگوں کی ماہرانہ رائے اس میں شامل کی جا سکے کہ یہ جو بینک قرضہ دیتے ہیں اور بدلے میں انٹرسٹ لیتے ہیں، یعنی واپس جب آپ پیسہ کریں گے تو زیادہ پیسہ کریں گے، کیا یہ جائز ہے؟ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے؟ قانون اس پر کیا ہے؟ یہ ساری چیزوں کو آج کے پروگرام میں شامل کریں گے۔ پروگرام کا آغاز کریں گے ڈاکٹر قیس اسلم صاحب سے جو اکانومسٹ ہیں، ان کی ماہرانہ رائے شامل کریں گے کہ آخر کار یہ جو بینک پیسہ دیتا ہے یہ انٹرسٹ کس لحاظ سے لیتا ہے، یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ بینکنگ سیکٹر کو بڑا قریب سے دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا حال ہے سر، یہ جو بینک آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کئی عرصے سے کہ پیسہ آپ کو لون دیا، آپ نے جب واپس کرنا ہے تو زیادہ کرنا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ سود ہے، یہ ربا ہے، بیسیکلی یہ ہے کیا؟ مطلب یہ سود ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ٹرمنالوجیز کا مکس کر دیا گیا۔ جو میں عالم تو نہیں ہوں اس طریقے سے، مگر جو بیسک اسپرٹ تھی وہ ربا کی تھی۔ ٹھیک ہے۔ ربا کا مطلب یہ ہے کہ وہ سود در سود، اور ربا کا مطلب یہ ہے کہ غلامیت کی طرف کسی کو لے کے جانا۔ جو قرضہ دینا اسلام میں منع نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، اور قرضے کا جو مضاربہ اور مشارکہ ہے اس میں شیئر، اس سے جو پروفٹ آتا ہے اس کے نام رکھے ہوئے ہیں، سود نہیں ہے اس کا نام۔ ٹھیک ہے، بٹ وہ منع نہیں ہے۔ اب سوال میں اس میں پہلے ایک اور طریقے سے کر دوں گا، پھر میں وہ جو آپ نے پوچھا اس طرف آ جاتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے مجھے 100 روپیہ دیا، ٹھیک ہے، اور 100 روپے کی آج 100 چیزیں آتی ہیں، صحیح۔ تو سال بعد قیمتیں بدل گئیں، تو میں نے آپ کو کاغذ کا نوٹ 100 روپے واپس کرنا ہے یا وہ پیسے واپس کرنے ہیں جو 100 چیزیں آپ کو واپس کریں؟ صحیح، درست۔ تو کانٹیکسٹ میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قیمتیں زیادہ ہو گئی ہیں تو 100 کے ساتھ وہ پیسہ بھی آئے گا جس نے آپ کو وہ 100 چیزیں لے کے دینی ہیں، جو جب آپ نے وہ مجھے پیسہ دیا تھا تو وہ اگر اس کا نام اگر سود ہے تو وہ اب نہ آپ کا نقصان ہونا ہے نہ میرا نقصان ہونا ہے۔ اگر میں سود نہیں دیتا تو آپ کا نقصان ہے، اور اگر میں سود دیتا ہوں تو میرا نقصان ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اس پیسے سے میں نے کاروبار کیا ہے تو اس سے جو پیسہ آئے گا اس کو ہم نے مدارگہ مشارکہ یہ پروفٹ کہہ دیا اور وہ شیئر کر لیا۔ ٹھیک ہے، مگر بہت سارا کاروبار ایسا ہے، کاروبار نہیں ہے، پیسے ایسے لیے جاتے ہیں جو کنزمپشن کے لیے جائے، روزمرہ کی کوئی ضرورت، بچوں کی فیس دینی ہے، کوئی کورٹ کیس کرنا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے واپس تو زیادہ کرنے ہیں نا۔ جی، میں یہی بات کر رہا ہوں کہ اگر تو پرائسز چینج نہیں ہو رہی تو پھر زیادہ نہیں واپس کرنا، پھر بائنگ پاور کو واپس کرنا ہے نا اصل میں۔ اور اگر پرائسز چینج کی ہیں تو پھر وہ زیادہ دینا پڑے گا تاکہ آپ کا نقصان نہ ہو۔ بالکل ٹھیک۔ اس کا نام آپ بدل دیں جو بدل دیا انہوں نے، بٹ اسپرٹ یہ ہے کہ نہ آپ کا نقصان ہو نہ میرا نقصان ہو۔ بالکل صحیح ہے۔ ویسٹرن اکانومی جو ہے اس میں ربا کا ٹرانسلیشن یوزری کیا گیا، اور ویسٹرن اکانومی میں وہ بینڈ ہے۔ اچھا، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ربا اور سود دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سود جو ہے وہ انٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے، اور ربا جو ہے وہ یوزری ہے، جو سود در سود ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جو
الٹیمیٹلی اسپرٹ یہ تھی کہ لوگوں کو سلیوری کی طرف لے کے جاتا تھا, اور سلیوری میں نہ صرف وہ بندہ جس نے قرضہ لیا ہے وہ غلام ہو جاتا تھا, اس کی فیملی اور آنے والی نسلیں بھی غلام ہو جاتی تھیں, جو صحیح نہیں تھا. بالکل, کیونکہ کانٹریکٹ آپ نے کیا ہے, آپ جیل جائیں گے, آپ کی ساری فیملی کیوں جائے گی. اور ہمارے ملک میں ابھی بھی ایسے سود خور ہیں, ایسے پیسہ دینے والے ہیں جو سال ہاتھ سے غریب آدمی کو دیتے ہیں, منی لینڈرز ہیں جو سال ہاتھ ساتھ وہ بندہ سود دیتا رہتا ہے. بالکل صحیح, رقم وہ بینڈ ہے, وہاں رہتی ہے, وہ بینڈ ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں اب تو چونکہ بینکوں نے گاڑیاں دینا شروع کر دی, آپ نے ایک گاڑی لی 8 لاکھ روپے کی, آپ نے بینک کو واپس کیے 12 لاکھ روپے, لیکن گاڑی کی قیمت 4 لاکھ نہیں بڑھے گی. میں اسی پہ آ رہا ہوں. جی جی, انگلش یا یہ جو ویسٹرن بینکنگ سسٹم یا اکنامکس ہے, اس میں ایک اور لفظ ہے جو نہیں یوز ہو, اس کو ہم اپرچونٹی کاسٹ کہتے ہیں. اچھا, کہ آپ نے جو لوز کیا ہے اس کی کیا کاسٹ ہے, یا آپ نے کوئی اویل کیا ہے تو اس کی کیا کاسٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کاسٹ وہ ہے جو آپ نے لوز کیا ہے. درست ہے. سو آپ نے مجھے جو 100 روپیہ دیا 1 سال کے لیے, تو آپ نے وہ استعمال نہیں کیا. صحیح. آپ اس کو انویسٹ بھی کر سکتے تھے, آپ اس سے کوئی چیز خرید سکتے تھے. تو میں نے جب سال کے بعد آپ کو, تو وہ اپرچونٹی کاسٹ آف لینڈنگ کو یہ انٹرسٹ کہتے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی. تیسری بات, ویسٹرن جو ہمارے 4 فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں, اس میں لینڈ کی پرائس کا نام رکھا ہوا ہے رینٹ. ٹھیک ہے. لیبر کے کام کی پرائس کا نام ہم نے ویج رکھا ہوا ہے. صحیح. انٹرپرینیور رسک ٹیکر کی پرائس کا نام ہم نے پروفٹ رکھا ہوا ہے. مگر جو کیپٹل ہے, جس میں مشینیں بھی آتی ہیں, را مٹیریل بھی آتا ہے, پیسہ بھی آتا ہے, فائنانس بھی آتا ہے, اس کی پرائس کا نام انٹرسٹ رکھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. اگر تو اس کی پرائس کا کوئی اور نام ہوتا تو شاید یہ کنٹروورسی نہ آتی. اب مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے مزدور نے جو اپنی مزدوری دی ہے, اس کے پیسے آپ نے دیے ویج سے, آپ نے رینٹ دیا, آپ نے اپنا پروفٹ لیا, تو وہ جو پیسہ لیا ہے یا اس سے جو مشین خریدی ہے یا مشین کی, اس کا بھی جو آپ پیسہ دیں گے, یہ تو نہیں ہے پھر آپ کو پروفٹ کا پتہ لگے گا. کاسٹ چاروں ہے نا. یعنی ڈاکٹر صاحب یہ پوری دنیا میں انٹرسٹ کا عمل ہوتا ہے؟ یہ جی میں ہاں جی, ویسٹرن اکنامک سسٹم کا جو عمل پوری دنیا میں ہوتا ہے. جی جی, جہاں جہاں یہ کیپٹلزم ہے اس میں انٹرسٹ از پیمنٹ, اپرچونٹی کاسٹ کا نام ہے. صحیح. آف لینڈنگ منی, اس میں کیپٹل کی پیمنٹ کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو یوزری سے الگ کر دیا گیا ہے. ہم نے کہیں نہ کہیں آج سے کئی سال پہلے جب یہ ڈبیٹ شروع ہوئی تھی اسلامک اکنامک کی, کہیں نہ کہیں ہم نے ڈبیٹ میں لفظوں کی ٹرانسلیشن کا مسئلہ کر دیا. ہم نے ربا کو یوزری نہیں کہا. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک فیصلہ بھی آیا ہوا ہے اسلامک شریعت کونسل کا, جو کچھ 7-8 ہزار صفحوں کا ہے. اس میں سب جو فقہ تھے انہوں نے مختلف رائے دی, اکانومسٹ نے دی. انفارچونیٹلی اس نے کہا کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں. مگر ان ویسٹرن, اچھا تیسری بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو بینکنگ سسٹم ہے, ویسٹرن بینکنگ سسٹم یا کیپٹلسٹ بینکنگ سسٹم, وہ چلتا ہے اس پہ کرنٹ اکاؤنٹس پہ. ٹھیک ہے. اور کرنٹ اکاؤنٹ پہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, لیکن سیونگز پہ ہوتا ہے. جی سیونگز, کیونکہ آپ سیونگز کو وہ انویسٹمنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ پیسہ سیو کر دیتے ہیں اور اس پر انٹرسٹ لیتے ہیں, پھر کسی کو لون دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس کا جو پروسیس ہے وہ سینٹرل بینک ایک اور لفظ سے کرتا ہے, وہ اس کو بینک ریٹ کہتا ہے. اچھا, بینک ریٹ. بینک ریٹ وہ ریٹ ہے جس سے سینٹرل بینک کمرشل بینکس کو پیسے قرضہ دیتا ہے اور اپنا انٹرسٹ لیتا ہے, مگر اس کو وہ انٹرسٹ نہیں کہتا, بینک ریٹ کہتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس قرضے کو جب بینک لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں تو اس کو وہ انٹرسٹ کہتے ہیں. لیکن سر یہ تو بینک انٹرسٹ لے رہے نا, میرا پیسہ بینک نے آپ کو دے دیا اور جی انٹرسٹ ہو گیا نا. بینک کا نام, بینک کا مطلب یہ ہے انٹرمیڈیٹری. بالکل. وہ وہاں جہاں ایکسیس پیسہ ہے وہاں سے وہ قرضہ لے گا. ٹھیک ہے. اور ان کو سود دے گا جو سیونگز کا. بالکل صحیح ہے. اور جن کو چاہیے ان کو وہ قرضہ دے دیتا ہے اور اس دونوں کے درمیان وہ اپنا پروفٹ بناتا ہے. ٹھیک ہے. شاید یہ ٹرمنالوجیز میں ہوں. میں اب آپ کو ایک اور بھی بات کرنے لگا ہوں کہ انگلینڈ میں آج سے کوئی 10 سال پہلے 12 سال پہلے بینکوں نے یہ پوچھا کہ جی کون سی ایسی کمیونٹی ہے جس کے پاس بہت پیسہ اور وہ بینکوں میں نہیں رکھتا. انہوں نے کہا جی
انگلینڈ کے مسلمان ٹریڈرز. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کیوں نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا جی کہ کیونکہ وہ سود کے خلاف ہیں. تو پہلی دفعہ انہوں نے اسلامک بینکنگ، سود کے بغیر بینکنگ انگلینڈ میں سٹارٹ کی کہ ان کا پیسہ بھی تو لائے ہیں. اچھا. ہم یہی کہتے ہیں جی پہلی دفعہ دیکھیں ویسٹرن والوں نے اسلامک، انہوں نے تو یہ پیسہ لانا تھا، بالکل صحیح. لے آئی. سوال تو اگلا ہے کہ یہ پیسہ استعمال ہرے طریقے سے ہوتا ہے یا لال طریقے سے؟ بالکل ٹھیک ہے. پھر ہی نظر آئے گا کہ اگر وہ ہرا پیسہ ہرے طریقے سے استعمال ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ اسلامک ہے، اور لال پیسہ لال طریقے سے استعمال تو ہم کہتے ہیں ان اسلامک. مگر وہ لینے والا ہرا اور لال ہو اور پھر وہ استعمال لال پہ ہو جائے، بالکل صحیح، تو پھر وہ امانت خیانت پہ آ جاتا ہے سارا معاملہ. بٹ سوال صرف اتنا ہے کہ غریب آدمی جب قرضہ لے تو اس سے، اور اخوت نے یہ پریکٹس شروع کی کہ اس سے آپ سود نہیں مانگیں گے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ جو بزنس کر رہا ہے اس کے بزنس میں شیئر، اس کا اگر اس شیئر کو آپ پروفٹ کرنا چاہتے ہیں تو نام کا ایشو نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک تو ہوتا ہے آپ نے پیسہ لیا اور اس کے اوپر پیسے کے اوپر پیسہ دیا، وہ تو انٹرسٹ سمجھ آتی ہے کہ آپ کے پیسے کی ویلیو، پیسے کی ویلیو بڑھ گئی. لیکن اگر آپ نے کوئی چیز لے لی، مثال کے طور پہ آپ نے گاڑی لے لی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے زمین لے لی، وہ بھی سمجھ آتا ہے کہ پراپرٹی کی قیمت بڑھ جاتی ہے. جو گاڑی آپ نے لی ہے جی، اس کے پیسے بینک نے دیے ہیں نا ان کو. بالکل ٹھیک ہے. جس نے بیچی ہے اس کو تو پورے پیسے مل گئے نا. اب ہم نے بینک کو ایکسٹرا دینے ہیں. ہاں جی، بینک جو ہے اس کا اپرچونٹی کاسٹ ہے نا. ٹھیک ہے. یہ انٹرسٹ ہے، یہ ربا ہے؟ یہ ربا نہیں ہے نا. یہ ربا نہیں ہے. مگر اگر آپ کے انٹرسٹ کے اوپر وہ اگلی قسط میں انٹرسٹ لگا دیں، ٹھیک ہے، تو وہ ربا بنتا ہے. اچھا، بعض اوقات یہ بھی کہا گیا یہ تو ساری چیزیں اوپن ہیں، بعض دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا کہ کچھ ہڈن ایسے چارجز ہوتے ہیں جو آپ کو بینک یا پہلے نہیں بتایا جاتا کسی آرگنائزیشن کی طرف سے، بعد میں آپ پر وہ لاگو کیے جاتے ہیں. بتایا سب کچھ جاتا ہے، صرف جو ٹیکنیکس مارکیٹنگ کی ہیں کہ وہ اسمال پرنٹ میں جب آپ سے سائن کروائے جاتے ہیں وہ اسمال پرنٹ میں ہوتے ہیں، اور عموماً ہم بڑی پرنٹ کے چیزیں پڑھ لیتے ہیں. اور یہ اس ایکچولی امورل ہے. آپ کو ساری کو ایک ہی پرنٹ میں آنا چاہیے تاکہ جو دستخط کر رہا ہے وہ سب چیزوں کو ایک ہی لیول پہ پڑھ سکے. مگر جب آپ ایڈورٹائزمنٹ کے لیے اچھی چیزیں بڑے پرنٹ پہ دے دیں اور اپنے فائدے کی چیزیں چھوٹے پرنٹ میں دے دیں تاکہ اس کو نہ پتہ لگے، تو یہ بے ایمانی ہے. اور بے ایمانی اس کی پرسنٹیج ہر سال بڑھ کیسے جاتی ہے؟ سر یہ یہاں گڑبڑ جو ہے نا وہ بینک نہیں کر رہا ہے، وہ اسٹیٹ بینک کر رہا ہے. ٹھیک ہے، گورنمنٹ انوالو ہے اس میں؟ نہیں، فنکشنریز آف دا اسٹیٹ بینک، ٹھیک ہے، بینکوں کے فنکشنریز اور اسٹیٹ بینک کے فنکشنریز مل کے کئی دفعہ بینکوں کو وہ اجازت دے دیتے ہیں جو نہ ویسٹرن بینکنگ سسٹم دیتا ہے اجازت اور نہ اسلامک بینکنگ سسٹم دیتا ہے. اور وہاں آ رہا ہے مثال کے طور پہ کئی چیزوں پہ آپ کاروبار کریں، چیک آپ اگر لکھتے ہیں تو اس پہ گورنمنٹ کے ٹیکسز بھی لگے ہوئے ہیں، اور اس پہ بینک بھی اپنا کوئی ریٹ لے کے یہ کوئی 10-12 روپے تک پہنچتا ہے ہر چیک کی قیمت. ٹھیک ہے. عام آدمی 10-12 روپے کی وہ نہیں کرتا. جب آپ اے ٹی ایم جائیں تو 15 روپے اگر کسی اور اے ٹی ایم سے کریں تو اب آپ یہ کیلکولیٹ نہیں ہو رہا ہوتا جب لاکھوں کا چیک لکھ رہے ہیں کہ اے ٹی ایم میں ڈر ہے کہ کوئی پستول والا آ جائے گا، چیک میں کوئی ڈر نہیں ہے. اس کو چیک کرنا بھی اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے؟ جی بالکل انہی کی ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو مانیٹرنگ ادارہ ہے وہ اسٹیٹ بینک ہے. وہ اسٹیٹ بینک ہے. ٹھیک ہے. آئین نے کہا ہے تو کاروبار کیوں کیا جا رہا ہے؟ سعد رسول صاحب ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سعد صاحب کیا کوئی قانون موجود ہے یہ جو انٹرسٹ لیا جاتا ہے پیسے پر کھلے عام؟ اب بینکوں میں تو ہو ہی رہا ہے، گلی محلوں میں بھی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اگر آپ کوئی چیز ان سے خریدتے ہیں وہ آپ سے زیادہ پیسے واپس لیتے ہیں آسان ایک ساتھ پر. کوئی لا ہے بینکنگ لا، کیا کہتا ہے اس پر اور کون سی شکیں موجود ہیں؟ جی بالکل زین صاحب، اس سے پہلے تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے کہ قانون پاکستان کا اور آئین کس پیرائے کے اندر بنایا گیا اور اس کی ایگزیکٹ مد کیا ہے. جس طرح کہ ابھی آپ نے مینشن بھی کیا کہ اسلام کے اندر جو اسلامک شریعہ لا ہے اس کے اندر خاص طور پہ قرآن مجید سے سورہ بقرہ کی کچھ آیات ہیں جس کے اندر یہ پروہیبیشن ہے کہ آپ کسی سے اس طرح کی انٹرسٹ نہیں چارج کریں، نہیں لے سکتے. اس کی بہت سی قسم کی انٹرپریٹیشنس ہیں. کچھ یہ ہے کہ انٹرسٹ بالکل ہی نہیں چارج کریں گے. کچھ کہتے ہیں کہ وہ جو الفاظ جو قرآن کے اندر یوز ہوئے ہیں اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ آپ جس کو انگریزی زبان میں یوزری انٹرسٹ نہیں چارج کریں گے، جس کا مطلب یہ ہے
کہ آپ کسی کو وکٹمائز نہیں کریں گے انٹرسٹ چارج کرنے کی وجہ سے. اچھا. کہ ڈفرینٹ, کیونکہ یہی والی قرآن کی شک جو ہے یہ ڈفرینٹ مسلم قوانین کے اندر, مسلم ملکوں کے اندر, ڈفرینٹ مسلم ممالک کے اندر ڈفرینٹ طرح سے انٹرپریٹ ہو رہی ہے. تو اس کے اوپر اسلام کی جورسپروڈنس میں بھی تھوڑا سا فرق ہے. کچھ کہتے ہیں کہ آپ کاسٹ آف فنڈز جسے انگریزی زبان میں کہا جاتا ہے وہ چارج کر سکتے ہیں, لیکن اس کے اوپر کا انٹرسٹ نہیں چارج کر سکتے. مطلب کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے, اور مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے زیادہ انٹرسٹ نہیں چارج کر سکتے. بالکل صحیح ہے. تو ہمارا جو فارمل بینکنگ سسٹم ہے, جو ریگولر بینکنگ سسٹم ہے, اس کے اندر کچھ تو ایسے بینکس ہیں, کچھ تو ایسے پروڈکٹس ہیں جو کہ صرف اور صرف اسلامک بینکنگ کی پروویژن سے چلتے ہیں, جس کے اندر وہ انٹرسٹ چارج نہیں کرتے. وہ آپ سے پیسے لیتے ہیں, اگر آپ وہاں پہ ڈپازٹ کریں تو آپ سے پیسے لیتے ہیں. وہ کسی نہ کسی میوچل فنڈ یا اس طرح کی کسی انویسٹمنٹ کے اندر اپنے بیک اینڈ کے اوپر انویسٹ کر دیتے ہیں. انٹرسٹ کوئی نہیں ہوتا. جو اس میوچل فنڈ میں سے پیسے ریسیو ہوتے ہیں, جو کہ ساری دنیا کے اندر انویسٹڈ ہیں, یا اسٹاکس میں سے پیسے جو اس میں سے پیسے ریسیو ہوتے ہیں, اس کا ایک پورشن وہ کسٹمر کو دے دیتے ہیں. تو وہ انٹرسٹ نہیں چارج کرے, پروفٹس میں سے دے رہے ہیں, اور جو منافع ہے اس میں سے دے رہے ہیں, جو منافع ارن کیا گیا اس میں سے دے رہے ہیں. اور منافع کے اوپر سے حصہ لینا جو ہے یہ قرآن کے اندر اور شریعت کے اندر جائز ہے, اس کے اندر کوئی قطعی نہیں ہے. دوسری طرف وہ والے بینکس ہیں یا وہ والے پروڈکٹس ہیں جہاں پہ انٹرسٹ دیا جا رہا ہے, جہاں سے انٹرسٹ ریسیو کیا جا رہا ہے, اس کے اندر قانون کی نظر کے اندر بھی ایک بائیفرکیشن ہے. اچھا. لیٹس سے فار ایگزامپل اگر ہم یہ کہیں کہ کسی نے 100 روپے کا لون دیا, اگر میں آج بینک سے جا کے 100 روپے کا لون لے لیتا ہوں, اور بینک کہتا ہے کہ جی اس کے اوپر میں 1 سال بعد آپ سے 15 روپے ایکسٹرا چارج کروں گا, تو سال بعد مجھے 100 روپیہ واپس نہیں کرنا ہوگا, مجھے 100 روپیہ 115 روپے بالکل ٹھیک ہے دینے پڑیں گے. تو اگر تو میں دیتا رہوں یہ پیسے, کیونکہ بینک نے میرے سے مانگے اور میں نے کانٹریکٹ سائن کر لیا, تو دیتا رہوں. اگر میں عدالت چلا جاؤں اور کہوں کہ میں یہ نہیں دینا چاہتا, تو بینکنگ لاز سارے اپلائی ہو جائیں گے. بینکنگ لاز کے اندر یہ جو اوپر والے 15 روپے ہیں, اس کی ڈسٹریبیوشن 2 ڈفرنٹ اقسام کے اندر ہے. اچھا. ایک یہ کہ جو بینک نے اس 15 روپے میں سے جتنا حصہ, جس کو انگریزی میں کاسٹ آف فنڈز کہتے ہیں, اس میں چارج کیا, اور اس کے اوپر کا جو بقیہ حصہ ہے وہ انٹرسٹ کاؤنٹ ہوتا ہے. تو اب میں اس کا آپ کو مطلب بھی تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں. اگر تو رسک کے بغیر میں نے حکومت پاکستان کو یہی 100 روپیہ دے دیا ہوتا, جو کہ جس طرح ہماری ٹریجری سیکیورٹیز ہیں, انٹرسٹ ریٹ سیکیورٹیز ہیں, اسٹیٹ بینک کے جو ڈپازٹس ہیں جس کو کائبور کہتے ہیں, کراچی انٹر بینک اوور نائٹ ریٹ, جو بینک اسٹیٹ بینک سے پیسے دیتے ہیں, اسٹیٹ بینک سے بینک پیسے لیتے ہیں, وہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے جس کے اندر دوسری طرف حکومت کی گارنٹی ہے, اس کو رسک فری انٹرسٹ ریٹ کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جو وہ حصہ ہے وہ بینکس نے بھی اسٹیٹ بینک کا دینا ہے, میں نے بھی بینک کا دینا ہے. تو امیجن یہ کیا جاتا ہے کہ وہ سود نہیں ہے, وہ کاسٹ فری, وہ کاسٹ آف فنڈز ہیں. مطلب آج کے 100 روپے کی ویلیو کل کے 100 روپے سے تھوڑی زیادہ ہے, کیونکہ روز بروز مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے. تو آج کا 100 روپے سے ہم زیادہ چیزیں خرید سکتے ہیں, آج سے اگلے سال 100 روپے میں آج کے دن ہم تھوڑی کم چیزیں خرید سکیں گے, کیونکہ مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے. تو وہ جو ڈفرنس ہے ایلوکیٹ کرنے کے لیے, اتنا حصہ انٹرسٹ کا کاسٹ آف فنڈز کہلاتا ہے تقریباً. سو لیٹس سے کہ 15 روپے کا ہم نے انٹرسٹ کسی بینک کو دینا تھا, اس میں سے 8 روپے جو ہے وہ عدالت کہے گی کہ یہ کاسٹ آف فنڈز ہے. اوپر والے جو 7 روپے ہیں 15 روپے میں سے, وہ انٹرسٹ ہے. عدالت کے اکثر کیسز کے اندر بینکنگ لاز کے نیچے جس بندے نے بھی لون کی ری پیمنٹ کرنی ہو, اسے کاسٹ آف فنڈز اور پرنسپل دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. جو اوپر انٹرسٹ ہے اس حد تک عدالت اکثر ریلیف دے دیتی ہے, اور یہ ریلیف کچھ پاکستان کے ریگولر بینکنگ لاز کی وجہ سے دیا جاتا ہے. اور ان کی مد یہ ہے کہ کیونکہ شریعت کے اندر یہ الاؤڈ نہیں ہے, اس وجہ سے یہ والا پورشن انٹرسٹ کا نہیں دینا چاہیے. تو یہ عدالت بائیفرکیٹ اس طرح بینکنگ کیسز کے اندر کر دیتی ہے. یہ عدالت کر دیتی ہے, لیکن کیا قانون میں اس چیز کی اجازت ہے کہ بینک 15 روپے زیادہ لے سکتا ہے؟ قانون میں اس چیز کی اجازت ہے؟ قانون کے اندر اس چیز کی اجازت ہے کہ بینک آپ سے اپنے کاسٹ آف فنڈز چارج کر سکتا ہے, اور آپ سے وہ بھی چارج کر سکتا ہے کیونکہ جس لحاظ سے مہنگائی ہو رہی ہے, تو اگر بینک آپ کو آج 100 روپیہ دے رہا ہے اور آپ سے 1 سال بعد 100 روپیہ لے گا, تو وہ جس لحاظ سے بینک کے خیال میں مہنگائی ہوگی, قیمتیں بڑھیں گی, آئل پرائسز اوپر جائیں گی, جس کو CPI کہتے ہیں, کنزیومر پرائس انڈیکس وغیرہ اوپر جائے گا, تو اس لحاظ سے ہر بینک آپ کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ بینک کا ایک یہ بھی رسک ہے کہ آپ میں کیونکہ وکیل ہوں, تو ہو سکتا ہے کہ میں واپس نہ کروں اور پیسے, اور کل کو عدالت میں کیس فائل کر دوں, یا اگر میں فورن نیشنل ہوں تو ہو سکتا ہے میں پیسے لوں اور کل کو باہر چلا جاؤں. تو یہ سارے رسکس فیکٹر ان کر کے بینک ایک انٹرسٹ ریٹ بتاتا ہے, کمپنی ٹو کمپنی, انڈیویجول ٹو انڈیویجول.
قانون کے اندر اس کی اس طرح ممانت نہیں ہے جس طرح کے ہمارے ریگولر قوانین کے اندر اس کی اس طرح کی ممانت نہیں ہے جس طرح کی شاید ایک پیور تھرو بریڈ شریعت کے سسٹم کے اندر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کی ڈسکرپنسی تھوڑی سی یہاں سے آتی ہے کہ آئین پاکستان کے اندر آرٹیکل 2A میں بھی دیگر آرٹیکلز میں بھی خاص طور پہ آرٹیکل 203 سے آنورڈز خاص طور پہ اس طرح کے قوانین خاص طور پہ یہ شکیں موجود ہیں کہ اس طرح کا کوئی بھی قانون جو کہ اسلامک انجنکشن سے جو کہ اسلام کی روح سے اسلام کے جو تحفظات ہیں دیگر ایشوز کے اوپر اگر ان سے ٹکرائے گا تو وہ انویلڈ قرار دیا جائے گا اور اس کے لیے ایک فیڈرل کورٹ بنی ہوئی ہے. علماء کرام تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پیسے کے اوپر پیسہ انٹرسٹ لے رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ سود لے رہے ہیں. بالکل یہ تو سمپل سی تھیوری ہے. جی جی بالکل یہ سمپل سی تھیوری ہے. پھر یہ کیا قوانین کمزور ہیں آپ کی نظر میں, مطلب یا اس کو ری شیپ ہونے کی ضرورت ہے چونکہ ہے تو یہ سود. دیکھیے 2-3 باتیں ہیں اور میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا کسی بھی صورت سے. ہمارا جو بینکنگ سسٹم ہے پاکستان کا اس کے 2-3 حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جو کہ بینکس کا کسٹمرز انڈیویجول کسٹمرز کے ساتھ ہے. دوسرا وہ ہے جو کہ بینکس کا انٹرنیشنل بینکس کے ساتھ ہے. تیسرا وہ ہے جو بینکس کا انٹرنیشنل انویسٹرز اور جو گلوبل مارکیٹس ہیں اس کے اندر جس میں بانڈز بھی آتے ہیں, سٹاکس بھی آتے ہیں, دیگر چیزیں بھی آتی ہیں. اگر ہمارے بینکس آج 100 روپیہ دیں اور سال بعد 100 روپیہ لے لیں واپس, تو وہ جو باقی اپنے کام کر رہے ہیں جہاں پہ انہوں نے آگے اپنے ڈپازٹس کیے ہوئے ہیں, جہاں پہ جن بینکس کے ساتھ انہوں نے ٹرانزیکشنز کرنا ہے, تو بینکنگ سسٹم ایفیکٹولی کلیپس کر جائے گا. پاکستان کا بینکنگ سسٹم کلیپس کر جائے گا اس لیے کیونکہ باقی تمام دنیا کے ممالک جو ہیں وہ آج 100 روپیہ لے کے آج سے سال بعد 110 روپے واپس لیتے ہیں. تو اگر پاکستان کا بینک یہ کہے کہ ہم یہی واپس کر دیا کریں, کسٹمر 100 روپیہ لے اور واپس کر دے, تو پاکستان کا بینکنگ سسٹم کچھ ہی سالوں کے اندر بالکل کلیپس کر جائے گا. سو اس مسئلے سے نکلنے کے لیے قانون کے اندر اور ہماری جورسپروڈنس کے اندر 2-3 قسم کی اجازت ہے. ایک تو یہ کہ آپ انویسٹمنٹس کریں اور شریعت کے بینکنگ سسٹمز جس کو کہ اسلامک بینکنگ کو فالو کریں. دوسرا یہ کہ آپ کاسٹ آف فنڈز چارج کریں. جتنا آپ کو, اگر ایک بینک نے آپ کو 100 روپے کا لون لیا ہے تو بینک نے کہیں سے یہ پیسے لے کے آپ کو 100 روپے کا لون لیا. بینک نے اپنے پیچھے بیسمنٹ کے اندر پیسے اگائے تو نہیں, کہیں سے انہوں نے پیسے لیے اور آپ کو دیے. تو بینک نے جہاں سے پیسے لیے ہیں ان کو واپس بھی کرنے ہیں. اگر بینک نے 100 روپیہ کسی سے لیا تھا, انٹرنیشنل بینک مارکیٹ سے لیا تھا, حکومت سے لیا تھا, کسی سے لیا تھا اور آپ کو آگے دے دیا لون کے طور پہ, تو بینک نے بینک نے جس نے آپ کو لون دیا اس نے آج سے سال بعد واپس 110 روپے کرنے ہیں. بالکل. تو جو اوپر ہے 10 روپے وہ کاسٹ آف فنڈز ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آپ سے بھی 10 روپے چارج کر لے گا کیونکہ ورنہ بینک بند ہو جائے گا, ورنہ تو بینک کا وہ سسٹم ہی نہیں چلے گا. تو کاسٹ آف فنڈز چارج کر لینے کا اختیار قانون کے اندر ہے اور عدالتیں اپہولڈ بھی کرتی ہیں اسے کہ کاسٹ آف فنڈز دینا چاہیے. اچھا, اس کے اوپر جتنا انٹرسٹ اگر بینک لیتا ہے تو عدالتیں اس کے اوپر اکثر بیشتر جہاں پہ ڈیفالٹ کے بھی کیسز ہوتے ہیں وہاں پہ بیشتر جو اوپر کا انٹرسٹ ہے اس کے اوپر سٹیز بھی ہو جاتے ہیں. اس کے اوپر یعنی کاسٹ آف فنڈ لینے کا اختیار بینک کو ہے, کاسٹ آف فنڈز لینے کی پریکٹس بینک کو ہے اور عدالتیں اس کو اپہولڈ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں جو ہم اکثر دیکھتے ہیں ہمارے گلی محلوں میں دکانیں کھلی ہوئی ہیں, آپ ایک بائک لینے جاتے ہیں, وہ آپ کو 30,000 کی بائک دیتے ہیں, واپس آپ نے جب پیسے کرنے ہیں تو ان کو 50,000 کرنے ہیں, 50,000 کرنے ہیں, قسطوں میں کرنے ہیں. اس کے لیے کون سا کوئی قانون موجود ہے؟ یہ والا جو سسٹم ہے یہ تو تقریباً پورا ہی پریڈیٹری لینڈنگ کے اوپر ہے. یہ تو پورا اس پریڈیٹری لینڈنگ سے مقصد یہ کہ یہ پورا ایسے سود کے سسٹم کے اوپر بیسڈ ہے جو کہ جس کی کہ نہ اسلام میں اجازت ہے نہ ہمارے قوانین کے تحت اجازت ہے. فارمل بینکنگ سسٹم کو چھوڑ کے یہ جو چھوٹی چھوٹی دکانیں, چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں جہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ میرے سے آج 100 روپیہ لے لیں اور اگلے سال 150 روپے واپس کر دینا, اور جو غریب آدمی اس طرح کی مجبوریوں کی وجہ سے پیسے لے لیتے ہیں وہ سال ہر سال دہائی جو ہے اسی کے اندر پھنسے رہتے ہیں. یہ بالکل اسلام کے اور ہمارے قوانین کی اسپرٹس کے خلاف ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ اس کی حد تک پاکستان کے اندر قوانین بھی ہے. 1959 کا ایک یوزرپیشن انٹرسٹ ایکٹ ہے جو کہ پورے پاکستان کے اندر اپلیکیبل ہے. 1960 کا ایک اور ویسٹ پاکستان ریلیٹڈ آرڈیننس تھا جو کہ اب ویسے پورے پاکستان کے اندر اپلیکیبل ہے, پنجاب کے اندر تو سرٹنلی اپلیکیبل ہے, جس کے اندر یہ جو چھوٹی چھوٹی اسٹیبلشمنٹس ہیں جو سود چارج کرتی ہیں لوگوں سے, ان کے خلاف کارروائی کرنے کی پاور بھی ہے پولیس کے پاس, اچھا, ریاست کے پاس, اور کرنی بھی چاہیے. یعنی کہ یہ جو آسان الفاظ میں جو گلی محلوں میں دکانیں کھلی ہیں یہ قانون کے مطابق جائز نہیں ہے. یہ قانون کے مطابق جائز نہیں ہے.
یا ان میں سے اکثر قانون کے مطابق جائز نہیں ہے. مطلب ہم ہر کیس کو تو انڈیویجولی دیکھنا پڑے گا کہ وہ شخص کیا کر رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ بینک سے 100 روپیہ لے کے تو اگلے بندے کو آگے دے رہا اور پھر جتنے اس نے بینک کو واپس کرنے ہو وہ اتنے ہی اگلے بندے سے واپس لے. تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کوئی ارینجمنٹ قانونی طور پہ جائز ہو جہاں پہ صرف افیکٹولی جو بینکنگ کا کاسٹ آف فنڈز ہیں, بجائے کہ ایک شخص یہاں سے اٹھ کے تو 20 کلومیٹر دور جا کے کسی بینک سے انٹرسٹ لے, اگر وہ کسی اور شخص سے لے لے جو بینک والا ہی انٹرسٹ ریٹ بینک سے چارج کر رہا ہو, تو ہو سکتا ہے کہ وہ ارینجمنٹ لیگل ہو سکتی ہو. لیکن بارہا جو میجورٹی اس طرح کی اسٹیبلشمنٹس ہیں ان کی قانون کے اندر ممانعت ہے, کم از کم جو وہ کام کر رہی ہیں اس کی قانون کے اندر. اچھا, اس کے پیسے کون طے کرتا ہے؟ یہ جو پرسنٹیج ہے آپ نے, یہ تو بالکل انڈیویجول کانٹریکٹ ہے نا. مطلب آپ روز کے روز سنیں گے کہ کوئی موٹر سائیکل کی دکان والا, کوئی رکشے کی دکان والا, کوئی ٹائر شاپ کی دکان والا جو ہے وہ لوگوں کو کسی کو 50% پہ, کسی کو 100% پہ, کسی کو 200% کے اوپر دے رہا ہے. ساتھ والی دکان والا کہتا ہے کہ بھئی آپ اس کے پاس نہ جائیں, میرے پاس آ جائیں, میں 2% کم کر دوں گا. یہ تو بالکل ایک پرائیویٹ نیگوسیشن ہو رہی ہے نا, یہ تو بالکل پرائیویٹ نیگوسیشن ہو رہی ہے. یہ پولیس کو اختیار ہے کہ کارروائی کرے, بالکل اختیار ہے کارروائی کرے. یہ اس طرح کی نیگوسیشن جو پریڈیٹری لینڈنگ کے تھرو ہو رہی ہے, یہ تو صرف ایک رتی کے بال کے سے مختلف ہے ان لوگوں سے جو کہ جنہوں نے کسی ان جاگیرداروں سے جنہوں نے کسی ملازم کو پیسے دیے اور اس کے بعد ان کی نسلیں جو ہیں بھٹے کے اوپر کام کر کر کے وہ پیسے لوٹا رہی ہیں. ان میں اور ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, صرف ایک جو ہے وہ دکان کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا جو ہے بھٹے کے باہر بیٹھا ہوا ہے. ان دو چیزوں کے اندر کوئی زیادہ فرق نہیں ہے قانونی طور کے اوپر. تو بالکل قانون اس کے اوپر کارروائی کر سکتا ہے, پولیس اس کے اوپر کارروائی کر سکتی ہے. 2 قوانین میں نے آپ کو بتایا, ایک 1959 کا ایکٹ اور ایک 60 کا آرڈیننس جو کہ اسپیسیفکلی اس کے اوپر اویلیبل ہیں. لیکن ان اینی کیس ہمارے پینل پروویژن جو ہیں, ہماری جو پاکستان پینل کوڈ ہے اس کے اندر مختلف قسم کی اس طرح کی شکیں ہیں جس کے اندر کچھ کیسز اس کے فال کرتے ہیں اور قانون کو, ریاست کو پورا اختیار ہے کہ اس کے اوپر. بعض علماء کرام یہ جو پرائز بانڈ ہے اس کو بھی سود کے زمرے میں لے کر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ نے 50,000 کا پرائز بانڈ لیا, بدلے میں آپ کی جو رقم نکلی وہ 50,000 نکل گئی یا 1 لاکھ روپے نکل گئی, تو یہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے. تو اس پر قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیے کیونکہ یہ تو گورنمنٹ کا ہے نا, حکومت اس کو جاری کرتی ہے. دیکھیے اس کے اندر علماء کرام کا جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, علماء کرام کا اس کے اندر صرف یہ اعتراض نہیں ہے. ان کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ چانس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ایفیکٹولی ایک شرط لگائی, یہ جوا ہو گیا, آپ نے جوا کھیلا کہ جی میرے پاس یہ نمبر ہے اور میں 50,000 روپیہ دیتا ہوں کہ یہی والا نمبر نکلے گا, اور اگر نکل آیا تو میں 50 لاکھ روپیہ لوں گا, نہیں نکلا تو 50,000 روپیہ واپس ہو جائیں گے. تو اس افیکٹو سسٹم کے اوپر شریعت کے اندر بھی 2 رائے ہیں. مطلب obviously 2 رائے. جوئے کے اوپر تو کوئی 2 رائے نہیں ہے, جوئے کی تو ممانعت ہے. لیکن اگر ریاست اس طرح کی تراکیب تجویز دے جہاں پہ لوگوں کا پیسہ اکٹھے ہو کے کسی کی مدد ہو سکتی ہو اور کسی سے زبردستی نہ کروائی جا رہی ہو, اور جو اس میں سے پیسہ ریاست کے اس شہری, ان میں سے کوئی بھی شہری واپس لینا چاہے وہ واپس بھی لے سکتا ہو. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر 2 رائے ہیں کہ ریاست اس طرح کے اقدامات کیا کر سکتی ہے, نہیں کر سکتی. اور اگر یہ نہیں کر سکتی ہو تو پھر یہ جو علماء کی اس بات کو اپوز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بات کہاں جا کے رکے گی. کیا ریاست کل کو جو زمینوں کے پلاٹس ہیں جن کی فائلیں آپ آج لیں اور کل کو اوپر چلی جائیں گی یا نیچے چلی جائیں گی, کیا وہ بھی بند ہو جانے چاہیے ریاست کی اسکیمز, جو ریاست کی اس طرح کی دیگر اسکیم ہے جس طرح یلو کیبز آئی تھی کہ لوگ اس سے اپنا روزگار کمائیں گے. یلو کیبز کچھ کی چلیں کچھ کی نہیں چلی, لیکن ریاست نے ایک سبسڈائز ریٹ کے اوپر دیں اور جن لوگوں نے واپس سیل کرنا چاہیے سیل کر دیں. کیا یہ تمام چیزیں پھر ریاست نہیں کر سکتی؟ تو بالکل یہ بات درست ہے کہ جوئے کے اوپر تو کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ وہ تو اس کی ممانعت ہے, قانون میں بھی ممانعت ہے, ویسے بھی ہے. لیکن ریاست کا یہ اختیار ہے, ریاست کے اداروں کا یہ اختیار ہے کہ شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے اس طرح کے کام ضرور, اس طرح کی تجاویز وہ قائم کریں جہاں پہ ان میں سے کچھ کا فائدہ ہو سکے. اور اگر شہری زبردستی کے بغیر اگر اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر قانون میں ممانعت. بالکل ٹھیک ہے. بیرسٹر سعد رسول صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, جو قانون کیا کہتا ہے اس پر, بینکنگ لاز کیا ہیں وہ ہم نے آپ کو دکھایا, اور آخر میں جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ شریعت اسلام اس پر کیا کہتی ہے. کیا ہمیں درس دیا گیا ہے کہ سود کا کاروبار کرنا چاہیے, سود کا کاروبار نہیں کرنا چاہیے. بڑے ویلڈ پوائنٹس بیرسٹر سعد رسول نے ایڈ کیے ہیں. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیسے سود کے نظام پر قانون کیا کہتا ہے, قانون کی کون سی شکیں ہیں جو سود کے نظام کی ممانعت کرتی ہیں کہ آپ کھلے عام سود کا کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. سب سے امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ شریعت نے اس پر کیا حکم دیا ہے. ہمارے معاشرے کا یہ ایک المیہ ہے ناظرین کہ ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو ہمیں منع فرمایا گیا ہے, اور کھلے عام سود کا کاروبار بھی ہمارے گلی محلوں میں, ہمارے بینکوں میں ہوتا ہے.
شریعت نے اس پر کیا حکم دیا ہے؟ کیا اسلام نے ہمیں 1 روپیہ سود کا لینا ہے. اچھا یعنی اگر خدا نخواستہ ایک عورت 36 مردوں سے زنا کرواتی ہے تو اس کا اتنا گناہ نہیں ہے جتنا 1 روپیہ سود کا لینا ہے. اتنا بدترین گناہ. قرآن مجید کی وہ جو 6-7 آیتیں ہیں سورہ بقرہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یاکلون الربا لا یقومون، جو لوگ سود والا مال کھاتے ہیں جب وہ قیامت میں اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے تو ظاہر ہے اللہ کو تو پتہ ہے ہر چیز کی حالت کیا ہوگی وہاں، اللہ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی. لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ان کی ایسی کیفیت ہوگی جیسے کسی شخص کے اوپر جن آگے ہوں تو وہ آپ نے دیکھا ہے مدہوش ہوتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے. مدہوشی کی سی کیفیت ہوگی، سخت اذیت میں مبتلا ہوں گے جب یہ قبروں سے باہر نکلیں گے. اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اسی وجہ سے ہوگا کہ یہ دنیا میں کہا کرتے تھے کہ سود بھی تو تجارت کی طرح ہے، بالکل صحیح. جیسے اس میں نفع کماتے ہیں اس میں بھی نفع کماتے ہیں. بھئی آپ 1000 روپے کا موبائل لے کر 1100 کا بیچ سکتے ہیں تو 1000 روپیہ دے کر 1100 کیوں نہیں لے سکتے؟ بات تو ایک ہی ہے. اچھا علامہ صاحب، اس میں نفع اور سود کیا 2 مختلف چیزیں ہیں؟ دونوں کے متعلق منع فرمایا اور دونوں کیا حرام ہیں؟ میں وہی عرض کر رہا تھا کہ یہ سوال تھا کفار کا. بالکل ٹھیک. تو اللہ نے آگے جو جواب دے دیا، فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، میں اللہ ہوں اور میں ہر چیز کا مالک ہوں، میں حکم کا بھی مالک ہوں، میری مرضی جو مرضی حکم دوں. تو سود کے ذریعے جو نفع آتا ہے وہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اس کو میں نے حرام کیا ہے، اور تجارت کے ذریعے جو نفع ہے اس کو میں نے حلال کیا ہے. اب یہ جو آپ بیٹھے ہیں بازاروں میں کپڑے بیچ رہے ہیں، موبائل بیچ رہے ہیں، لیپ ٹاپ بیچ رہے ہیں، وہ ظاہر ہے 10,000 کی چیز 11,000 کی بیچ دیں گے، 12,000 کی بیچ دیں گے، تو چیز کے بدلے میں جو پیسے آئیں گے وہ تو ربا نہیں بنے گا. پیسے کے بدلے میں جو آپ پیسہ کھینچ رہے ہیں یہ وہ حرام چیز ہے. میں روایتیں دیکھ رہا تھا بلکہ قرآن مجید کے اندر بھی کہ اسلام سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں حرام کیا تھا. اچھا، یعنی یہ جو تھا تورات کے اندر بھی اس کی حرمت موجود ہے. یہ جو سود ہمارے ہاں چل رہا ہے کہ پیسہ دے کر کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، اور ظاہر ہے پیسہ وہ لے گا جو غریب ہوگا. اس میں علامہ صاحب چونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ گلی محلوں میں ایسی دکانیں کھل گئی ہیں کہ آپ کوئی بھی چیز لیتے ہیں ان سے خریدتے ہیں، پھر آسان ایک ساتھ میں ان کو زیادہ پیسے واپس کرنے پڑتے ہیں، تو کیا یہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے؟ یہ جو قسطوں والا کاروبار ہے یہ لوگ ہم سے سوال کرتے رہتے ہیں جامع شفیع میں، ظاہر سوال ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، پوری دنیا سے آتے رہتے ہیں. یہ سوال بھی اٹھتا ہے. اس میں ہم ان کو مشورہ دیتے ہیں اگر آپ چند شرائط کی رعایت کر لیں، حدود شریعہ میں رہتے ہوئے کام کریں، پھر یہ سود نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. اور جیسے یہ چل رہا ہے ایسے یہ پھر حرام اور سود کے زمرے میں بھی آ سکتا ہے. نہیں، اگر کسی شخص نے 30,000 روپے کی کوئی چیز لی ہے اور وہ قسطوں میں واپس 40,000 کرتا ہے تو یہ سود ہے؟ یہ میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ سود اس طرح نہیں بنے گا. ظاہر ہے میں نے ایک مثال کے طور پر لیپ ٹاپ لے لیا، یا میں نے یہ ٹوپی لے لی جو میں نے پہنی ہوئی ہے، 100 روپے کی مثال کے طور پر لے لی، آگے میں اس کو 150 کی بیچ سکتا ہوں، 120 روپے کی بیچ سکتا ہوں، یہ تو سود نہیں ہے. اور اسی طرح اگر میں کہوں کہ چلو یار، اگر آپ یہی مثال ایسے لے لیں کہ آپ اس کو قسطوں میں آگے بیچیں. ہاں، اب اس کو یوں مثال لے لیتے ہیں، ٹوپی ہے یا موبائل ہے، یہ ہم 10,000 روپے کا موبائل بیچ دیتے ہیں، حالانکہ اس کی قیمت جو ہے وہ 5,000 روپے بنتی ہے نا. ہم کہتے ہیں ہم ادھار دیتے ہیں، قسطوں کے اوپر دیتے ہیں، اور وہ دوسرا فریق بھی راضی ہو جاتا ہے، تو یہ سود نہیں ہے. کیونکہ پیسہ پیسے کے بدلے میں نہیں آ رہا، پیسہ ایک چیز کے بدلے میں آ رہا ہے نا. بالکل. تو اب اگر حدود شریعہ کے اندر ہو تو پھر یہ سود نہیں ہے. اب حدود شریعہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جیسے یہ حضرات ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں، شروع میں آپ اسے بتا دیا کرو کہ یہ چیز 10,000 کی ہے. بالکل. ایک دوسرے نمبر پر بتا دیا کرو کہ آپ نے مثال ہے 10 مہینے میں ہمیں پیسے واپس کرنے ہیں، پر منتھ ہم آپ سے 1,000 کاٹیں گے. بس چیز بالکل کلیئر کر دیا کرو. تیسری صورت یہ ہے، تیسری شرط یہ ہے کہ پیسے چاہے وہ جلدی دے یا دیر سے دے، پیسے اتنے ہی ہوں گے. آپ نے پینلٹی نہیں ڈالنی. یہ نہیں ہے کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اس نے 1 مہینے پیسے نہیں دیے، اب آپ اس کو کہو گے اب 10 نہیں اب 1,000 پینلٹی بھی ڈلے گی، اب ہم 11,000 لیں گے یا 10,500، یہ سود بن جائے گا.
بالکل ٹھیک ہے. سمجھ گئے نا. اس کا پھر ہم ان کو حل یہ بتاتے ہیں, آپ ان سے کوئی گارنٹر لے لیا کریں, یہ نہیں دیتا تو اس معزز بندے سے پیسے لے لیے, یا کوئی چیز بطور رہن کے رکھ لی کہ اگر آپ پیسے نہیں دیتے تو ہم یہ بیچ کر اپنے پیسے پورے کر لیں گے. لیکن یہ نہیں ہے کہ 10,000 طے کر لیے, پھر اس نے اگر 4 مہینے بعد پیسے دے دیے تو آپ نے کہا چلو 8,000 روپیہ دے دو, اور اگر لیٹ دیے تو آپ نے کہہ دیا 11,000. یہ چیز سود کی طرف لے جاتی ہے ہمیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر وہی معاملہ جو شروع میں طے کیا تھا وہ ہو جائے, پھر چاہے نقد جب آپ 1,000 والی چیز 1,200 کی بیچ سکتے ہو تو ادھار بھی آپ 1,500 1,600 کی بیچ سکتے ہو. پیسے تو چیز کے بدلے میں آ رہے ہیں, لیکن یہ طے ہے جلدی دے یا لیٹ دے, پیسے چاہے کل دے دے مہینے بعد دے دے, پیسے اتنے ہی ہوں گے. اور اگر جو طے ہو گئے اس سے لیٹ اگر کرے گا تب بھی اگر وہ پیسے جو طے ہوئے ہیں وہ چیز کی قیمت سے زیادہ بھی ہوں تو یہ سود نہیں ہے. کیسے سود بنے گا؟ یہ تو ہم جتنی بھی مارکیٹ چل رہی ہے چیز کی قیمت سے زیادہ ہی بیچتے ہیں. یہ کہیں کم زیادہ ہو جائے گا, کہیں زیادہ زیادہ ہو جائے گا. سوال کرنے کا مقصد علامہ صاحب یہ تھا نا کہ ہمارے ناظرین کو بھی یہ چیز کلیئر ہو جائے. پھر یہ جو بینکوں میں ہو رہا ہے, اصل میں چونکہ آج کا موضوع بھی ہمارا یہ تھا کہ بینکوں میں جو سود کا کاروبار ہوتا ہے وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سود ہے؟ چونکہ وہ تو پیسے سے پیسہ لیا جاتا ہے. یہ وہ سود ہے جس کے بارے میں پوری امت میں کوئی بھی ایسی بڑی شخصیت یا کوئی شخصیت میری نظر سے نہیں گزری, بلکہ ہے ہی کوئی شخصیت ایسی نہیں کہ جس نے اس کی نفی کی ہو کہ یہ سود نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی ایک تو قرآنی سود ہے نا, اور ایک حدیث والا سود ہے. بالکل صحیح. قرآنی سود وہ تھا کہ جو لوگوں میں معاملات چل رہے تھے, تورات میں بھی جس کی حرمت موجود ہے, پہلے بھی اسلام سے پہلے بھی, اسلام آنے کے بعد بھی واضح احکام آ گئے کہ یہ سود ہے, حرام ہے, بدترین گناہ ہے, والدہ کے ساتھ زنا کرنے سے بھی برا گناہ ہے. جس سود کے بارے میں آیا وہ یہ والا سود تھا کہ لوگ کیا کرتے تھے کہ کسی کو پیسے دے دیتے تھے, مثال ہے اس کو ضرورت ہے پیسوں کی, اس کو 10,000 روپیہ دے دی اور کہتے تھے کہ واپسی پہ ہم 11,000 لیں گے. پتہ چلا واپسی پہ اس بیچارے میں سکت نہیں ہے, کہتے ہیں اچھا اور لیٹ کرنا چاہتے ہو, اب جب تم 3 مہینے بعد دو گے تو وہ 12,000 13,000 وہ بڑھتا رہا. تو یہ جو سود ہمارے ہاں پیسے کے اوپر پیسہ چل رہا ہے ادھار دے کر, یہ وہ سود ہے جس میں کسی کو کوئی شک ہی نہیں ہے. یعنی کوئی بھی بڑا معتبر بندہ ایسا نہیں ہے جس نے اختلاف کیا ہو. میں نے معتبر کی قید لگا دی, ورنہ ہر دوسرا بندہ آج کل اپنی رائے دے رہا ہوتا ہے نا, تو آپ کی قطع کلامی کی معذرت, بعض علماء کرام نے کچھ بینکوں کے حق میں بھی بات کی تھی جو اسلامک بینکنگ ہے. کیا سب بینکوں سے, چونکہ کام تو وہی ہے, اگر آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں تو اس سے بدلے میں زیادہ پیسہ لیتے ہیں, تو یہ تمام بینکس جو ہیں یہ سود کا کام کر رہے ہیں یا کوئی اسلامک بینکنگ بھی موجود ہے؟ جی, یہ میں عرض کروں کہ یہ ہمارے کچھ بڑے حضرات ہیں, مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ دارالعلوم کراچی والے, انہوں نے یہ ایک کوشش شروع کی ہے. اور یہ جو بینک ہے نا, ان کی کوشش یہی ہے کہ جو لوگ ضرورت والے ہیں یہ آتے ہیں تو کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ وہ سود والا معاملہ نہ رہے. ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ بھی پیسہ لے کر زیادہ پیسہ ہی لیتے ہیں نا, تو سود بن گیا. میرے خیال میں اس کی اگر حقیقت غور کر لیں, ان کی تفصیل اگر آپ دیکھ لیں, پھر مسئلہ واضح ہو جائے گا. وہ ایسا نہیں کرتے. جو ہمارے پاس تفصیل پہنچی ہے ان کی, اور حضرات سے ملاقات بھی رہتی ہے, تو وہ ایک صورت دوسری اختیار کرتے ہیں. مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. مثال کے طور پر آپ جاتے ہیں جی کہ مجھے 10,000 روپیہ چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو کیا کرنا ہے آپ نے کہا میں نے موبائل لینا ہے, یا میں نے کوئی سبزی لینی ہے, میں نے بیچنی ہے, یا میں نے کوئی کاروبار شروع کرنا. انہوں نے کہا اچھا کاروبار شروع کرنا ہے, کون سا کاروبار شروع کرنا ہے؟ آپ نے کہا میں موبائل شاپ کھولنی ہے. انہوں نے کہا کتنا پیسہ چاہیے؟ آپ نے کہا 10 لاکھ روپیہ. انہوں نے کہا اگر ہم وہ موبائل خرید لیں, ہم مالک بن جائیں گے نا موبائل کے, تو آپ ہم سے وعدہ کرو کہ وہ 10 لاکھ والی چیز مثال کے طور پر آپ ہم سے 12 لاکھ روپے کی خرید لو گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم خرید لیں گے. اب انہوں نے آپ کو 10 لاکھ روپیہ نہیں دیا. بالکل صحیح. انہوں نے کہا وہ تو ہم 12 لیں گے, وہ تو سود بن جائے گا. تو ہم یوں کرتے ہیں کہ وہ چیز لے لی, اپنے قبضے میں لے لی, قبضہ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد ان کو کہا یہ ہم آپ کو 12 لاکھ روپے کی بیچتے ہیں مثال کے طور پر 1 سال کے ادھار پر یا 2 سال کے ادھار پر. وہ میں نے ابھی عرض کر دیا ادھار سود تو نہیں ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ وہ جو پروفٹ تھا, جو چیز انہوں نے بیچی تھی, اس کا جو ثمن بنتا تھا وہ وصول کر لیتے ہیں. بالکل صحیح. یہی ہم ان حضرات کو بھی کہتے ہیں بھئی آپ پیسے کے اوپر پیسہ کیوں کھینچتے ہیں, یہ تو پکا سود ہے. چیز خرید لیں, اس بندے سے پوچھیں آپ کو کیا چاہیے, مجھے گھر چاہیے, کتنے پیسے ہیں, اتنے پیسے ہیں, ٹھیک ہے ہم بھی پیسے دے دیتے ہیں,
آدھے پیسے آپ کے ہیں تو آدھے ہم ڈال لیں گے تو آدھا گھر میں شیئر ہمارا ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. پھر جو ہمارا شیئر ہے اس کا ہم آپ سے کرایہ وصول کریں گے. میرے گھر میں نہیں پرائز بانڈ والا کام ہے کیا یہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے چونکہ اس میں بھی آپ کو زیادہ پیسہ واپس ملتا ہے؟ جی بالکل. یہاں بھی پیسہ آپ 50 روپیہ دیتے ہیں آپ کا 50,000 روپیہ نکل آتا ہے. تو پیسے کے بدلے میں پیسہ آ رہا ہے. یہ بھی جتنے بھی بڑے معتبر مدارس ہیں سب کا فتویٰ یہی ہے کہ پرائز بانڈ کا کام بھی سود کے زمرے میں آتا ہے. پرائز بانڈ کے اوپر جو انعام نکلتا ہے, ظاہر ہے کہ انعام جب نکلے گا تو وہ سود کا پیسہ جس کا نہیں نکلا تو ظاہر ہے وہ تو سود میں, تو جس کا نکل آیا ہے وہ تو پھر سود ہے. اور سود اگر خدا نہ خواستہ, آپ کے توسط سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, کسی کے پاس سود والا پیسہ آ گیا ہو اور جیسے مثال پرائز بانڈ نکل آیا اس کا, یا اس طرح بینک سے اس نے لے لیا ہے, تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کو فکر دے دی ہے آخرت کی, تو اب وہ کہتا ہے میں کیا کروں. تو اس کے لیے مشورہ یہ ہے, سب سے پہلے تو اپنا اگر وہ بینک میں پیسے رکھائے ہوئے کرنٹ کر لے, کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ لے پیسے. کرنٹ میں ظاہر سود نہیں ملتا آپ کو. اور دوسرا جو سود آ چکا ہے بغیر ثواب کی نیت کے, اپنے آپ کو پاک کرنے کی نیت سے مستحق کے زکوٰۃ کو وہ صدقہ کر دے تاکہ وہ پاک ہو جائے. اچھا, جتنا بھی پیسہ ان کے پاس سود کا آ چکا ہے وہ زکوٰۃ. اور اگر کسی بندے سے لیا ہے, جیسے آپ نے کہا گلی محلوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی ظاہر ایک تباہی ہے. تو اس میں بھی جس بندے سے سود لیا ہے اس کو واپس کر دے, اور اگر بندے کا پتہ نہیں ہے, پرائز بانڈ یا بینک والی شکل ہے, پھر بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دے. اچھا, ایک آخری سوال ہے علامہ صاحب, چونکہ ہمارے ہاں بعض ایسے ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں ان کی مالی استطاعت نہیں ہوتی, وہ بہت زیادہ مجبور ہو جاتے ہیں ہمارے پروگرام کے توسط سے, کیا ان کے لیے حل کیا ہے پھر؟ اگر ایک بندے کی صرف آخری امید یہی ہے کہ وہ بینک سے جا کے کچھ رقم لے لے, اس کو پھر واپس بھی بے شک سود زیادہ پیسے کرے, اپنا کوئی کاروبار یا کوئی ایسی چیز اس نے اپنی زندگی کا کوئی سرکل چلانا ہے, تو اس کے لیے حل کیا ہے؟ دیکھیں, اگر ایک بندہ مثال کے طور پہ کوئی خواتین آتی ہیں ہم بیوہ ہو گئی ہیں, یا بندے آتے ہیں ہم بہت بوڑھے ہو گئے ہیں, کوئی کام بھی نہیں کر سکتے, تو اب ظاہر ہماری مجبوری ہے. تو پہلی بات تو یہ میں ذہن میں بتا دوں, کیا بندہ اگر بوڑھا ہو جاتا ہے وہ تو قبر کے زیادہ قریب ہو گیا, بالکل ٹھیک, تو اس کے لیے پخانا کھانا کیسے جائز ہو جائے گا؟ جس کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ اس کے لیے کیسے حلال ہو جائے گا؟ اور اب تو یہ سوال زیادہ بن بھی نہیں سکتا, کیونکہ میں نے عرض کر دیا کہ آپ کا متبادل بینک موجود ہیں اسلامی جنہیں کہتے ہیں, اگر زیادہ ضرورت ہے تو آپ ان کے ساتھ معاملہ کر لیں. بالکل صحیح, کیونکہ وہ تو علماء کی نگرانی میں چل رہے ہیں نا جی, تو آپ کے پاس متبادل موجود ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ہم کیا کریں, ہماری ضرورت ہے. تو سب سے بہتر تو یہی تھا کہ اپنا کوئی تجارت کر لیں, سلائی کڑھائی کر لیں, ٹیوشنیں پڑھانا شروع کر دیں, دوسری ترتیبیں ہیں. اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو پھر وہ اسلامی بینکوں میں چونکہ جب ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا تھا تو بعض لوگوں کے ذہن میں بڑے سوالات ہیں. اکثر لوگ یہ لائف انشورنس کے متعلق بھی پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے, کیونکہ آپ کم پیسے دیتے ہیں, کچھ عرصے بعد آپ کو زیادہ پیسے واپس ملتے ہیں. آپ نے خود ہی جواب دے دیا. اچھا, یہ بھی سود کے زمرے میں سود بھی ہے, اور بعض صورتیں اس کی جوئے والی بھی ہوتی ہیں. اچھا, آپ وہ جو کرواتے ہیں, مثال کے طور پر گاڑی کی آپ نے انشورنس کروا دی, میں مثال دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا جی, بالکل ٹھیک ہے. تو اللہ نہ کرے آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور آپ کا 10 لاکھ روپے کا 5 لاکھ روپے کا نقصان ہو جاتا ہے, تو آپ نے دیا تھا 50,000 روپیہ, لے لیا ان سے 10 لاکھ روپیہ, اور اگر کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا, گاڑی چلتی رہتی ہے, تو آپ نے جو 50,000 دیا وہ ڈوب گیا. تو یہی جوا ہے, میچ کے اوپر لگے ہوئے پیسے, یہ زیادہ کھینچ لیں گے یا اصل بھی ڈوب جائیں گے. یہ ترتیب تو بہت شکریہ. ناظرین, ہم نے کوشش کی کہ سود سے ریلیٹڈ جتنی باتیں, ایک بات میں عرض کر دوں کہ اب یہ تو ساری باتیں آ گئی, سود آ گیا, تفصیل آ گئی, اب اس سے بچنے کا حل کیا ہے؟ جی وہ بھی فرما دیں. تو وہ ظاہر ہے, ایک تو ہم سب مسلمانوں کو تہیہ کرنا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ اپنی حد تک جو اپنے گھر والے ہیں, جو اپنے جاننے والے ہیں, یہ جن پر زور چلتا ہے ان کو روکیں گے, اور قوم من حیث القوم ہم کھڑے ہوں گے اس کے خلاف, یعنی سود سے بالکل بائیک آؤٹ کر دیں گے. اور دوسرا یہ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکم بیان فرمایا, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم بیان فرمایا, یہ صرف اخلاقی انداز میں نہیں ہے, یہ باقاعدہ طور پر ایک قانون سلطنت ہے. بالکل صحیح. یہ تو آپ کا ایک معاشی اور تجارت کا یہ اصول ہے, یہ قانون ہے. تو ان کو چاہیے کہ بائی فورس, اور جو بینکوں والی ترتیب ہے اس میں بھی غور کریں. اب تو متبادل آ گیا ہے بینک, ان سے بھی ظاہرہ معاملہ کریں. تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے, اور بحیثیت معاشرہ, بحیثیت قوم, ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ جو لعنت ہے, جو ریفرنسز علامہ صاحب نے دیے ہیں, اسے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نے, شریعت نے سختی سے منع فرمایا ہے سود کا, اور اس کے باوجود ہمارے ہاں کھلے عام سود کا کاروبار ہوتا ہے. پروگرام کے اختتام میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا
کہ ہمارے ہاں کئی دفعہ زندگی میں ایسے مقام آ جاتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی مالی استطاعت کی وجہ سے کوئی کام شروع نہیں کر پاتا. تو جو ہم نے آج کا پروگرام کیا ہے اس کا بیسیکلی مقصد یہی تھا کہ آپ سود سے اپنا کاروبار سٹارٹ نہ کریں. جیسے علامہ صاحب نے کہا اور ہمارے باقی گیسٹ نے کہا کہ اس سے نہ تو آپ کے کاروبار میں برکت آئے گی اور نہ ہی آپ کا کاروبار پروان چڑھے گا. آپ صرف یہ نیت کر لیں کہ آپ نے اپنا کاروبار کرنا ہے, اللہ تعالیٰ پر یقین کر لیں تو آپ کا کاروبار بھی چلے گا اور حق حلال کے پیسوں سے چلے گا. فی الحال کے لیے اتنا ہی. زین علی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.